अस्सलाम वालेकुम। लाइब्रेरी वॉइस के तमाम सुनने वालों को मैना की तरफ से खुश आमदीद। दुआ गो हूँ कि आप जहाँ रहें खुश रहें। मैं आप लोगों के लिए एक एक्शन और सस्पेंस से भरपूर नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है पुरस्रार शिकारी। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर कहानी पसंद आए तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस नावल की लास्ट एपिसोड की तरफ। मुझे अपनी समाअत पर यकीन न आया, मगर ये एक तल्ख और इंतहाई भयानक हकीकत थी। ये इंसानी खाल ही के बने हुए जूते थे। ऐसी मुलायम, नफीस और खूबसूरत खाल किसी जानवर की नहीं हो सकती थी। मैं थोड़ी देर तक अपनी जगह दम बखुद खड़ा फटी फटी नज़रों से इस कारखाने का जायजा लेता रहा। एक तरफ मुख्तलिफ रंगों की खालों का ढेर था। ये कारीगर थे जो बड़ी मशाकी से और महारत से जूते बना रहे थे और सिलाई कर रहे थे। जूते अलमारियों में सजे हुए थे। इतनी इंसानी खालें आपको कहाँ से मिल जाती हैं? मैंने तहय्युर ज़दा लहजे में पूछा। क्या इस देश में कोई इंसानों की कमी है? उसने जवाब दिया, सैलाब और तूफानों में जो लोग मर जाते हैं, जिनकी लाशें नदियों और दरियाओं में बहने लगती हैं, उस वक्त उन लाशों को यहाँ लाया जाता है। ये सीज़न होता है इंसानी खालों के हुसूल का। फिर मशीन से इंसान की खाल को उतार देते हैं। फिर ये खालें टेनरी में चली जाती हैं। मैंने इस मकसद के लिए एक जदीद तरीन प्लांट लगा रखा है। क्या आप ये देखना पसंद करेंगे जिस्म से खाल किस तरह उतारी जाती है? जी नहीं। एक सर्द लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। बिलफर्ज मुहाल, ये खालें ख़त्म हो जाती हैं तो आप क्या करते हैं? तूफ़ान और सैलाब हर साल तो नहीं आते हैं और एक साल का अरसा भी दरमियान में होता है। क्या खालें ख़त्म होने पर सैलाब और तूफ़ान का इंतज़ार किया जाता है? जी नहीं, वो सफाक लहजे में बोला। मैं और रामू हर 2-1 दिन में इंसानों का शिकार खेलते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि रोज़ ही शिकार खेलना पड़ता है, लिहाजा खालों की कोई कमी नहीं रहती। खाले जूते बनाने और गोश्त मेरे और रामू के काम आ जाता है। आपके दोस्त शिकारियों की खालों के जूते भी बनकर फरोख्त हो चुके हैं। मैं अपना माल गैर मुमालिक में भेजता हूँ। ये ऐसा मुनाफा बख्श कारोबार है कि क्या बताऊँ। ये जूते बड़े बड़े लोग मुँह मांगी कीमत पर खरीदते और पहनते हैं। क्या ये जूते खरीदने वालों को बताया जाता है कि ये इंसानी खाल के बने हुए हैं? जी नहीं, वो बोला। अगर बता दिया जाए तो फिर इन जूतों का फरोख्त होना बंद हो जाएगा और शामत आ जाएगी। वो मुझे अपने साथ लेकर दूसरे कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। वहाँ 2-3 अधेड़ उम्र की औरतें हेरोइन की पुड़ियाँ बनाकर उन्हें एक बहुत छोटी प्लास्टिक थैली में पैक कर रही थी। उसने बताया कि ये हेरोइन है जो कराची से लाई जाती है और यहाँ से भारत जाती है। उसके आदमी सिंगापुर और हांगकांग वगैरह में ले जाते हैं। सबसे ज़्यादा आमदनी मनीषात से ही होती है। फिर तीसरे कमरे में पहुँचे तो ये एक जेल खाना था। ये कमरा हाल नुमा था और लोहे की सलाखें लगी थी। इसमें कोई 40-50 के करीब कैदी होंगे। इनमें 20 साल से लेकर 40 बरस तक की उम्र के मर्द थे। उनकी हालत मुर्दों से भी बदतर थी। उसने बताया कि इनमें से रोज़ाना 2-3 मर्दों को शिकार के खेल के लिए मुंतखब किया जाता है। उन्हें इस बात का मौका फराहम किया जाता है, अगर वो बचकर निकल सकते हैं तो निकल जाएं। अब तक कोई ऐसा खुशनसीब शख्स नहीं निकला जिसने यहाँ से निजात हासिल कर ली हो और अपने घर पहुँचा हो। उसके साथ जो कमरा था उसमें 2 मुसल्लह शख्स बैठे ताश खेल रहे थे और कॉफ़ी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। इस कमरे की एक अलमारी में बहुत सारे चाकू, छुरियाँ और छुरे रखे थे। ये वो माल था जो लॉन्चों और स्टीमरों से हासिल किया जाता था। ये दोनों शख्स इस इमारत के निगरान थे। दूसरी अलमारी में बंदूकें और राइफलें सजी हुई थीं, जो इन बदनसीब शिकारियों की थीं जो उसका शिकार बने थे। कोने में जो कमरा था वो सबसे बड़ा था और ये भी एक जेल खाना ही था। इसमें लड़कियां और औरतें बंद थीं, जिनकी उम्रें 12 साल से लेकर 30 बरस की थीं। वो बेहद गमगीन, मुतवहिश, परेशान और मुरझाए हुए फूलों की तरह लग रही थी। फिर भी उनके हुस्न जमाल में कोई कमी नहीं आई थी। इनमें जो लड़कियां और औरतें नई नई कैदी थीं, उनकी हसीन आंखों में आंसू भरे थे और आंखें सूजी हुई थीं, जैसे सारी रात रोती रही हों। वो सब की सब बेबस हिरनियों की तरह सहमी हुई थी। एक दूसरे से बातें कर रही थी, जैसे गम बांटने की कोशिश कर रही हूँ। इन बदनसीब लड़कियों और औरतों को देखकर मेरे दिल को गहरे सदमे का सा एहसास हुआ। जब इन लड़कियों और औरतों ने हम दोनों को देखा तो एक एक करके वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। फिर वो सलाखों के पास आकर उन्हें पकड़े खड़ी हो गई। उनके चेहरे नफरत और गुस्से से तमतमा उठे थे और आंखों से शोले बरस रहे थे। इनमें 2-3 लड़कियां ऐसी थीं जो उससे मिन्नत समाजत करने लगी थी कि वो उन्हें इस जहन्नुम से आज़ाद कर दे।
باقی لڑکیاں اور عورتیں اسے بددعائیں دینے لگیں۔ ان کا بس چلتا تو وہ اس خبیث کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ وہاں چند لمحے کھڑے رہنا بھی دوبھر ہونے لگا تھا۔ پھر وہ مجھے اس کمرے اور عمارت سے باہر لے گیا۔ اس نے دفتر کی طرف واپس جاتے ہوئے بتایا کہ یہ لڑکیاں اور عورتیں اس کی دل بستگی کے لیے ہیں۔ بیگم جمال جب منشیات کی خرید و فروخت اور کسی مشن پر چلی جاتی ہیں تو ان میں سے کوئی نہ کوئی اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ اس نے ایسی لڑکیوں اور عورتوں کو جو بدصورت اور بے کشش تھیں انہیں دوسرے کمرے میں بند کر رکھا تھا اور وہ اس کے ساتھیوں کی خدمت کے لیے وقف تھی۔ وہ ان کے کپڑے دھوتی، کھانا پکاتی اور اناج اور عمارتوں کے کمروں کی صفائی کرتی تھی۔ ان میں سے کئی ایک فرار ہونے کی کوشش میں زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ اس نے نہ تو مجھے بالائی منزل کے بارے میں بتایا تھا اور نہ ہی اوپر لے گیا۔ والی نے مجھے سپہر کے وقت بتایا تھا کہ بالائی منزل پر نیچے کی طرح بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے ہیں۔ ان میں لانچوں اور اسٹیمروں سے لوٹا ہوا مال رکھا جاتا ہے۔ باورچی خانہ اور اسٹور روم بھی ہے۔ اس عمارت کے عقب میں ایک اور عمارت ہے جس میں ایک چھوٹا سا ہسپتال ہے۔ میں لنچ تک اس کے دفتر میں بیٹھا اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ لنچ کے بعد میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیلورا کرنے کا بہانہ اس لیے کیا تھا کہ میں کچھ سوچنا چاہتا تھا۔ یہاں جو بد نصیب لوگ قید تھے انہیں اس جہنم سے جلد از جلد نجات دلانا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ شخص دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں سے تھا۔ اگر یہ شخص شیطان صرف نہ ہوتا تو انسانیت کو بڑا فائدہ پہنچتا۔ سپہر کے وقت بالی میرے کمرے میں آئی۔ میں نے کھڑکی میں سے ایک چھوٹی سی عمارت کی طرف اشارہ کر کے اس سے پوچھا کہ یہ کون سی عمارت ہے۔ اس نے بتایا کہ اس میں ایک پلانٹ لگا ہوا ہے۔ اس پلانٹ میں انسانی جسم سے نہ صرف کھال اتاری جاتی ہے بلکہ اسے کیمیکل سے محفوظ بھی کر لیا جاتا ہے۔ اس عمارت میں ٹینری بھی ہے۔ شام کی چائے ہم چاروں نے مل کر پی۔ میں نے محسوس کیا کہ بیگم جمال کو بالی کا ساتھ بیٹھنا، چائے پینا اور ڈاکٹر اویس کا اس سے بار بار بات کرنا سخت ناگوار لگ رہا ہے۔ وہ شعلہ وار نگاہوں سے بالی کو دیکھ رہی تھی۔ بالی اس کی نفرت اور غصے سے محظوظ ہو رہی تھی۔ اسے مزید جلانے کے لیے وہ ڈاکٹر سے لگاوٹ سے باتیں کرنے لگی تھی اور وارفتہ انداز سے دیکھ رہی تھی۔ رات کے کھانے تک ہم چاروں تاش کھیلتے رہے۔ رات کے کھانے کے بعد ڈاکٹر رامو کے ساتھ شکار کھیلنے چلا گیا۔ آج دو بد نصیب آدمیوں کے ساتھ وہ دونوں شکار کھیل رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور بالی کا انتظار کرنے لگا، پھر اس کے انتظار میں سو گیا۔ بالی نے رات 3 بجے مجھے گہری نیند سے بیدار کیا۔ اس نے بتایا کہ رامو کوئی 1 گھنٹہ پہلے ہی آ کر سویا ہے۔ اس نے مجھے ایک بے حد خوفناک قسم کا چاقو دیا جس کا پھل انتہائی زہریلا تھا۔ ایک نقشہ، پینسل ٹارچ، پستول اور گولیاں بھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہاں سے فرار کا منصوبہ بنانا بہت مشکل ہے۔ فرار کی ایک ہی صورت ہے کہ شکار کے دوران جنگل ہی سے فرار ہونے کی کوشش کروں۔ جنگل میں جنوب کے درختوں کے بیچ ایک کٹیا ہے۔ اس کٹیا میں اگر کوئی آدمی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ دریا کے کنارے کوئی موٹر بوٹ کھڑی ہے۔ ویسے اس کٹیا میں ایک آدمی ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شکار اتفاق سے بچتا بچاتا ادھر آ نکلے تو وہ آدمی اسے فوراً ختم کر دے۔ بالی نے مجھے جو نقشہ دیا تھا وہ اس لیے تھا کہ میں اس نقشے کی مدد سے نہ صرف یہاں سے فرار ہو کر کسی قریبی بڑے شہر میں پہنچ جاؤں بلکہ یہ نقشہ پولیس کے حوالے بھی کر دوں تاکہ پولیس فوری طور پر کارروائی کر کے بد نصیب اور ستم زدہ لوگوں کو اس جہنم سے نکال لے۔ بالی زیادہ دیر نہیں رکی کیونکہ بیگم جمال سے اس کی جان کو سخت خطرہ لاحق ہو چکا تھا اور وہ اس کی حرکات و سکنات پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ وہ بیگم جمال کے خوف کی وجہ سے میرے ساتھ فرار ہو کر میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے مجھے شکار کے دوران ہی فرار ہونے کا مشورہ بھی دے دیا۔ اس کے خیال میں یہ منصوبہ زیادہ آسان تھا۔ صبح بالی میرے لیے بیڈ ٹی لے کر آئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ رات اس کے ذہن میں ایک نادر ترکیب آئی ہے کہ شکار والے روز وہ کتوں کو کسی نہ کسی طرح بے ہوشی کی دوا کھلا دے گی۔ کتے دوائی کھانے کے 1-2 گھنٹے کے بعد جنگل میں کسی نہ کسی جگہ بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک بہت بڑا خطرہ ٹل جائے گا۔ شکار کے اس کھیل میں سب سے بڑا خطرہ کتوں کا ہی تھا۔ بالی نے جو تدبیر سوچی تھی وہ بڑی لاجواب تھی۔ اس طرح میرے فرار ہونے میں آسانی پیدا ہو سکتی تھی۔ میں رامو اور ڈاکٹر سے بھی نمٹ سکتا تھا اس لیے کہ میرے پاس چاقو اور پستول تھا۔ گھپ اندھیرے میں امید کی کرن نظر آنے لگی۔ ان دونوں خبیثوں کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دینا بے حد ضروری تھا۔ ناشتے کی میز پر میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈاکٹر سے پوچھا، رات شکار کا کھیل کیسا رہا؟ وہ کھیل نہ تھا، شکار نہ تھا بلکہ ایک بھونڈا مذاق تھا۔ اس نے منہ بنا کر جواب دیا، وہ دونوں الو کے پٹھے تھے۔ وہ دونوں جنگل کے اندر داخل ہو کر ایک درخت کے پاس ڈر کر سہم کر بیٹھ گئے۔ شکار کا مزہ ہی نہیں آیا۔ ان دونوں نے میرا موڈ آف کر دیا۔ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟
کیا انہیں واپس لے جا کر زندان میں ڈال دیا؟ رامو کے چاقو نے ان کا کام بڑی آسانی سے کر دیا۔ وہ دونوں آدمی مل کر بھی رامو پر قابو نہ پا سکے۔ وہ تمسخر سے بولا، رامو کو 2 کیا 10 آدمی بھی قابو نہیں کر سکتے۔ وہ شیر بنگال ہے، شیر ببر ہے، فولادی آدمی ہے۔ بیگم جمال درمیان میں بولی، میں اپنا موڈ درست کرنے اور شکار کے کھیل کا لطف دوبالا کرنے کے لیے آج کی رات دنیا کا اور اپنی زندگی کا سب سے سنسنی خیز شکار کھیلوں گا۔ وہ ایسا شکار ہے کہ اس کے مقابلے کا شکار دنیا میں آج تک پیدا نہیں ہوا۔ شکار کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب شکار میں جرت، ذہانت اور سب سے بڑھ کر اس میں چالاکی ہو۔ وہ بے حد نڈر بھی ہو اور اسے اپنی جان کی پرواہ نہ ہو۔ کیا ایسا شکار آپ کے پاس موجود ہے؟ میں نے توس پر مکھن لگاتے ہوئے دریافت کیا۔ جی ہاں ہے، وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا۔ میری نظروں کے سامنے موجود ہے۔ آپ سے خطرناک شکار اور کون ہو سکتا ہے بھلا؟ میرے بدن پر سنسنی کی لہر دوڑ گئی۔ تو آپ آج کی رات میرا شکار کھیلنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ کہنے لگا۔ میں اصولی طور پر 3 دن اپنے اس شکار کو، جو جانوروں کا شکاری ہوتا ہے، اپنے پاس شاہی مہمان کی طرح رکھتا ہوں اور اس کی ہر طرح کی خاطر مدارات کرتا ہوں۔ میں آج اپنے اس اصول کو توڑ رہا ہوں۔ آج ہی آپ سے شکار کا کھیل کھیلنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی اس کھیل میں بہت لطف اندوز ہوں گے، اس لیے کہ دنیا کے 2 بہترین، ذہین اور بڑے شکاری ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہوں گے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا سنسنی خیز اور خطرناک شکار نہیں کھیلا ہوگا۔ ایک طرف میں رامو اور میری شکاری کتے ہوں گے، دوسری طرف آپ ہوں گے، آپ جو 10 ذہین آدمیوں پر بھی بھاری ہے۔ اگر آپ کا یہ چیلنج ہے تو میں اسے قبول کرتا ہوں، میں نے کہا۔ سونے کے پنجرے میں قید میں رہنے سے بہتر ہے کہ آزادی کی موت نصیب ہو جائے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون فاتح ہوگا، وہ بولا، اس لیے کہ آپ بھی شکاری ہیں اور میں بھی شکاری۔ آج ہم اپنی اپنی ساری ذہانت اور تجربے اس کھیل پر صرف کر دیں گے۔ شکار کا کھیل شطرنج کے کھیل کی طرح ہوتا ہے۔ شہ مات پر کیا ہوگا؟ کیا آپ شرافت سے اپنی شکست تسلیم کر لیں گے؟ میں نے پوچھا۔ یہ کھیل فریق کی موت پر ختم ہوگا، چاہے اس میں 10 دن ہی کیوں نہ لگ جائیں۔ بالفرض محال میں اس کھیل سے فائدہ اٹھا کر فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ ایسا ہونا ناممکن ہے، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا۔ آج تک یہاں سے کوئی بچ کر نہیں گیا ہے۔ ایک مشتاق چودھری ضرور نکل گیا تھا، مگر وہ زندہ نہیں بچ سکا۔ آپ اس امید کو دل سے نکال دیں۔ آپ کی موت پر کیا ہوگا؟ میری موت کے بعد رامو اس جزیرے کا مالک ہوگا۔ اتفاق سے وہ بھی مر جاتا ہے تو پھر آپ اس جزیرے کے مالک ہوں گے۔ میری اولین کوشش یہ ہوگی کہ میں آپ کو اور رامو کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دوں، یا اس قابل کر دوں کہ آپ دونوں معذور اور اپاہج ہو جائیں اور ڈھاکہ کے شہر میں کسی چوراہے پر لے جا کر ڈال دوں۔ ادھر سے جو شخص بھی گزرے وہ آپ دونوں کو اینٹیں اور جوتے مارے، آپ کے منہ پر تھوکے، جتنا ذلیل کر سکتا ہو کرے، جتنی اذیت دے سکتا ہو دے، یہی آپ کی سزا ہے۔ میری یہ باتیں سننے کے بعد وہ ہنسنے لگا۔ بیگم جمال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ بولا، آپ کی ان نفرت انگیز باتوں سے میں مشتعل ہونے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں اس شکار کے کھیل میں آپ کو اس بات کی اجازت دوں گا کہ آپ کوئی ایک ہتھیار اٹھا لیں، مثلا ریوالور، پستول، چاقو، چھرا یا بندوق۔ اس کے علاوہ آپ کو خوراک اور جوتے بھی پسند کے مل سکتے ہیں۔ مجھے ایک بھرا ہوا ریوالور اور 10-15 گولیوں کی ضرورت ہے، میں نے کہا۔ ایک خاکی جوڑا چاہیے جو شکاری پہنتے ہیں۔ جوتے ایسے چاہیے جو کینوس کے ہوں، جس سے نشان اتنے مدھم پڑے کہ نظر نہ آئے اور اس سے آواز بھی پیدا نہ ہو۔ خوراک میں ہنٹر بیف، ابلے ہوئے انڈے، مکھن اور تازہ پاؤ روٹی ہو۔ ایک تھیلا بھی چاہیے۔ تھرماس میں چائے بھی مل جائے تو اچھا ہے۔ آپ شکار کے کھیل پر جا رہے ہیں یا پکنک پر؟ بیگم جمال نے پوچھا۔ آپ اسے کچھ بھی سمجھ لیں، میں نے جواب دیا۔ یہ کھیل ایک دن کا نہیں ہے، معلوم نہیں کتنے دن تک جاری رہے۔ میں آپ کو اس کھیل میں ایک رعایت دے رہا ہوں، وہ بولا۔ آپ سپہر کے وقت یہاں سے نکل کر جنگل کی طرف جائیں گے۔ میں ٹھیک 8 بجے یہاں سے روانہ ہوں گا۔ آپ اس موقع سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ سپہر کے وقت بالی نے ایک خاکی لباس اور کینوس کے جوتے لا کر دیے کہ میں انہیں پہن کر اس کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں چلوں۔ میں نے لباس تبدیل کرنے اور جوتے پہننے کے بعد بالی کا پستول، پینسل ٹارچ، نقشہ اور چاقو اپنے لباس میں چھپا لیے۔ بالی بہت خوفزدہ اور پریشان ہو رہی تھی اور میری کامیابی کے لیے دعا بھی کر رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ خدا پر بھروسہ رکھے۔ اس نے چاہا تو آج ہی یہ کھیل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میں بالی کے ساتھ کمرے میں پہنچا تو وہاں
बेगम जमाल, रामू और डॉक्टर मौजूद थे। मेज़ पर मेरा मतलूबा सामान रखा था। थैले में खाने का सामान था। मैंने रिवॉल्वर देखा, वो भरा हुआ था। 20 गोलियां अलग से थीं। फिर मैं डॉक्टर से अलविदाई मुसाफा करके रुखसत हुआ। रामू मुझे अपने साथ लेकर जंगल के पास पहुंचा। वो उस वक्त तक वहां खड़ा रहा जब तक मैं उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। बाली ने मुझे इस जंगल के बारे में मुख्तसर तौर पर कुछ मालूमात बहम पहुंचाई थी। उसने बताया था कि इस जंगल के अंदर 2-3 जगहों पर दलदलें हैं। 2 बदनसीब आदमी इन दलदलों की नज़र हो चुके हैं। उन्हें रामू मौत की दलदल कहता है। इसके अलावा 2-3 जगह पर कुटियाएं बनी हुई हैं, जो इस बात की निशानी है कि दरिया का किनारा करीब ही है। इनमें से किसी एक कुटिया में कोई ना कोई मुसल्ला आदमी या रामू ज़रूर होता है, ताकि शिकार का खात्मा किया जा सके। रामू शिकारी को पिस्तौल की गोली के बजाय चाकू या छुरे से कत्ल करना पसंद करता है। शिकार को कुत्ते ढूंढ निकालते हैं। वो उस वक्त कुत्तों की मदद लेता है जब शिकार को तलाश करने में वो नाकाम हो जाता है। मैं जंगल के अंदर जैसे जैसे तेज तेज कदम उठाता हुआ बढ़ता गया, वैसे वैसे रोशनी मादूम होती गई और अंधेरा मुझे अपनी लपेट में लेता गया। थोड़ी देर के बाद मैं घुप अंधेरे में खड़ा था। हाथ को हाथ से जाई नहीं दे रहा था। मैंने जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और इसकी रोशनी की मदद से बढ़ने लगा। चलते चलते मुझे शक सा हुआ तो मैंने रुककर ज़मीन पर टॉर्च की रोशनी फेंकी। कैनवस के जूते ऐसे थे कि उनके मखसूस किस्म के निशानात नरम और गीली मिट्टी पर वाज़े और साफ थे। यकीनी बात थी कि वो दोनों इन निशानात की मदद से मेरा ताक़ुब करते हुए मुझे आ लेंगे। ये जूते देखकर उसने मेरे साथ एक तरह से फरेब किया है। इस कमीने के कहने के मुताबिक वो 4 घंटे के बाद मेरी तलाश में निकलने वाला था। वो किसी भरोसे के काबिल नहीं था और 4 मिनट के बाद भी मेरे ताक़ुब में आ सकता था। फिर मेरे जहन में एक तदबीर आई। मैंने ये किया कि कदमों के निशानात से भूल भुलैया सी पैदा कर दी, ताकि वो बेवकूफ़ों की तरह निशानात के पीछे चक्कर खाता रहे। इस तरह मुझे वक्त मिल जाए, मैं दूर निकल जाऊं। इस तरह की भूल भुलैया लोमड़ियाँ पैदा कर देती थी। लोमड़ी से ज़्यादा अय्यार और चालाक जानवर कोई नहीं होता। वो अच्छे और होशियार शिकारियों को भी बेवकूफ़ बना जाती है। इस जंगल में छोटी बड़ी और खारदार झाड़ियाँ बहुत सारी थी, जिसकी वजह से मुझे तेज़ तेज़ चलने और मुख्तलिफ रास्तों में चक्कर खाने से न सिर्फ दुश्वारी हो रही थी, बल्कि मेरे हाथ और चेहरे पर इनकी रगड़ और खराशें भी आ गई थी और मेरे कपड़े भी 2 एक जगह से फट गए थे। अगर मेरे पास पेंसिल टॉर्च ना होती तो मेरे लिए रास्ता तय करना सख्त दुश्वार हो जाता। बहरे कैफ मैंने अपने दुश्मन को उलझाने का काम जारी रखा। इस तरह मुझे 3 घंटे गुजर गए। वो अभी तक मेरा शिकार करने के लिए यहाँ नहीं आया था और ना ही मुझे कुछ अंदाज़ा हो सका था कि मैं कितनी दूर निकल आया हूँ। एक दूसरी तदबीर मेरे जहन में ये आई कि दुश्मन को चालों ही से बेवकूफ़ बनाया जा सकता था। मेरी जहानत और तजुर्बे का असल इम्तिहान तो अब था। मैं एक दरख्त के पास पहुँचा, जो बहुत बूढ़ा, घना और मजबूत भी था। उसकी घनी शाखें दूसरे दरख्त की शाखों से बाहम मिली हुई थी। मुझे अब टार्जन की तरह एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाना था। ये काम ज़रा मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं था। मैंने थैले को गले में लटकाया और दरख्त पर चढ़ते वक्त इस बात का ख्याल रखा कि उस पर मेरे जूतों के निशान ना आने पाएं। मैं दरख्त पर चढ़ गया। उसकी शाखों की मदद से दूसरे दरख्त की शाखों को पकड़ के इस पर जाने में 20 मिनट लग गए। जब मैंने तीसरे और चौथे दरख्त को सर किया तो उसमें पूरे 20 मिनट भी नहीं लगे थे। 5वें दरख्त पर बैठकर मैं सस्ताने लगा। मुझे दरअसल किसी एक कुटिया की तलाश थी। मुझे शिकार के खेल से ज़्यादा दरिया के किनारे में दिलचस्पी थी। मैं साहिल पर पहुंचकर दरिया में तैरता हुआ किसी गांव की तरफ निकल जाना चाहता था। रात के अंधेरे में तैर के गांव तक पहुंचना मेरे लिए आसान था और मैं 6-7 घंटे तक बड़ी आसानी से तैर भी सकता था। अंधेरे में तैरने से किसी की नज़र मुझ पर नहीं पड़ सकती थी। थोड़ी देर के बाद मैंने जंगल से उतरकर अपना सफ़र जारी रखा। मैं बड़े मोहतात अंदाज से कदम उठाता हुआ चल रहा था और इस बात की कोशिश भी कर रहा था कि मेरे कदमों की आवाज़ें बुलंद ना हों। मैं चलते चलते एक जगह रुक गया। उस जगह पर एक तालाब था। मेरे पास टॉर्च ना होती तो मैं अब तक इस तालाब के अंदर उतर जाता। इस तालाब की सतह पुरसकून थी। मुझे इस वक्त बड़े ज़ोर की भूख लग रही थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में तालाब के पास एक जगह साफ की और वहाँ बैठकर मैंने स्लाइस पर मक्खन लगाकर हंटर बीफ निकाला। फिर मैंने डबल डेकर सैंडविच बनाया और खाने लगा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आसपास झींगर और कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। दूर कहीं परिंदे फड़फड़ा रहे थे। चारों तरफ फिजा में
वहशत सी छाई हुई थी। इस वक्त मैं सोच रहा था कि मुझे किस सिमत जाना चाहिए। दूर, बहुत दूर रोशनी दिखाई दे रही थी जो दरख्तों से छनकर आ रही थी। 5वीं तारीख के चांद की चांदनी थी जो बेहद जरा सी और फीकी फीकी सी थी। मैंने थर्मोस से चाय निकाल कर पी तो बदन में तवानाई सी आ गई और मैं ताज़ा दम हो गया। मैं थैले में सामान रख रहा था कि मेरे सारे बदन और उंगलियों के पोरों में सनसनी की लहर दौड़ गई। मैंने एक आहट सी सुनी, कोई आ रहा था। टार्च की रोशनी ने मेरे दुश्मन को मेरी मौजूदगी की खबर दे दी थी। मैंने टॉर्च ऑफ करके जेब में हाथ डाला तो मेरे हाथ में वो खौफनाक शिकारी चाकू आ गया जो वाली ने मुझे दिया था और जिसका फल जहर में बुझा हुआ था। मैंने थैला वहां छोड़ा और एक झटके से खड़ा हो गया। एक करीबी दरख्त के पास खड़े बाएं हाथ में टॉर्च और दाएं हाथ में चाकू मजबूती से पकड़ लिया। मैंने अपने कान इस तरफ लगा दिए जिस तरफ से आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हो चुकी थी। मैंने दरख्त के तने की आड़ से झांका और अपनी सांस रोक ली, इसलिए कि आवाज़ें बहुत करीब से सुनाई देने लगी थीं। वो चीज़ झाड़ियों में से रास्ता बनाती हुई निकली और मुझसे 2 कदम पर से गुजरी तो मेरे सारे बदन पर लर्जा तारी हो गया। उसने मुझे नहीं देखा था, मैंने उसे देख लिया था, पहचान भी लिया था। ये मलून रामू था। वो किसी छोटे बच्चे की तरह रेंगता हुआ आया था और उसने मुंह में एक खौफनाक चाकू दबाया हुआ था। वो 2 कदम आगे चलकर रुक गया। वो किसी जानवर की तरह जमीन को सूंघने और देखने लगा। शायद उसके नथनों में खाने की खुशबू पहुंच गई थी और उस खुशबू ने उसे मेरी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। वो एकदम से सीधा होकर खड़ा हो गया। दूसरे लम्हे उसके हाथ में चाकू मचल रहा था। वो तेजी से चारों तरफ घूमकर मुझे मतलाशी नजरों से देखने लगा। अंधेरे में उसका चेहरा बदसूरत और खौफनाक लग रहा था और उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें किसी शिकारी कुत्ते की तरह चमक रही थीं। वो किसी दरिंदे की तरह इंसानी खून का प्यासा हो रहा था और उसके हलक से कुत्ते किसी गुर्राहट निकल रही थी। मेरे लिए उसे कत्ल कर देना चंदा मुश्किल नहीं था। मेरी जेब में भरा हुआ पिस्तौल भी मौजूद था। इस पिस्तौल से उसे बड़ी आसानी से शूट कर सकता था, मगर ये सरासर बुज़दिली थी और एक मर्द की शान के खिलाफ था। मैं इस तरह अपनी मर्दानगी की तौहीन नहीं करना चाहता था और फिर मुझे खून खराबा भी पसंद नहीं था। मेरी ये ख्वाहिश थी कि वो मेरी तलाश में आगे बढ़े और मैं अपना रास्ता लूँ। उसकी नज़र मेरे बैग पर पड़ी तो वो इस तेज़ी से उसकी तरफ लपका। इस बैग में पिस्तौल, खाने की चीज़ों के अलावा नक्शा भी रखा हुआ था। अब इसके सिवा कोई चारा भी नहीं रहा था कि मैं उसे ललकारूं और बैग उठाने न दूं। उसके बैग उठाने का मतलब ये था कि वो पिस्तौल से मुसल्लह हो जाता, फिर इससे मुकाबला करना बहुत मुश्किल हो जाता। मैं उसकी पुश्त पर था और मैं दरख्त की ओर से निकलकर धाड़ा। रुक जाओ शैतान मरदूद। वो बैग उठाने के लिए झुक चुका था। मेरी धाड़ सुनते ही वो सीधा हो गया और मेरी तरफ घूम गया। मेरी तरफ किसी वहशी दरिंदे की तरह गुर्राता हुआ बढ़ा। मालूम नहीं अंधेरे में इसके पैर को किस चीज़ से ठोकर लगी तो वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सका। ज़मीन पर आ गिरा और किसी गेंद की तरह लुढ़कता हुआ तालाब के पानी में इस तेज़ी से जा गिरा कि फ़िज़ा में गड़ाब जैसी आवाज़ें बुलंद हुईं, जैसे उसने बुलंदी से पानी में छलांग लगाई हो। उसके पानी में गिरते ही पानी में एक हलचल सी मच गई। ऐसे लगा जैसे तूफान सा आ गया है। दूसरे लम्हे उसकी एक दिलखराश चीख बुलंद हुई। फिर वो ज़ोर ज़ोर से तड़पने और चीखने लगा। पहले मैं ये समझा कि उसके हाथ में जो चाकू था वो इसके बदन के किसी हिस्से में व्यवस्थ हो गया है। मैंने तालाब पर टॉर्च की रोशनी डाली। फिर मैंने जो दिलखराश नज़ारा देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं अपनी जगह दम बखुद सा खड़ा ये मंजर देख रहा था जिसके बारे में ख्वाब ख्याल में भी कोई नहीं सोच सकता। इस तालाब में बालिश से ज़रा बड़ी सफ़ेद मछलियाँ जो सैकड़ों की तादाद में थी, वो रामू के बदन को फिजा में उछाल उछाल कर इस तरह से नोच रही थी जैसे गिद्ध मुर्दार के जिस्म को नोचता है। ये गोश्त खोर मछलियाँ थीं और न जाने कब से भूखी थी। इधर रामू अजियत से बुरी तरह तड़प रहा था और पूरी कुव्वत से चीखे जा रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह उनसे अपना पीछा छुड़ा के तालाब से बाहर निकल आए। वो अपनी इस जद्दोजहद में बुरी तरह नाकाम रहा था और अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिल सका था। सैकड़ों मछलियों ने न सिर्फ उसका रास्ता रोके रखा बल्कि ऊपर से नीचे तक कई जगहों से उसका गोश्त भी खा लिया। अंदर से उसकी हड्डियां दिखाई देने लगी। पहले तो मैंने सोचा कि उसकी मदद करूं, फिर ख्याल आया मैं इसकी किस तरह मदद कर सकता हूं। मैंने सोचा ये सज़ा तो कुदरत की तरफ से उसे मिल रही है। उसने दुनिया में भी अपने किए की सज़ा पा ली और आखिरत में भी पाएगा।
اس مردود کے لیے اس سے بڑی اور دردناک سزا کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ سچ ہے کہ خدا کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ 10 منٹ کے بعد پانی کی سطح پر رامو کا ڈھانچہ تیر رہا تھا۔ آدم خور مچھلیوں نے اسے تیزی سے کھا لیا تھا کہ میں ششدر تھا۔ اس خونی منظر کی ہیبت مجھ پر ایسی طاری ہوئی کہ میرے پیر زمین میں گڑ گئے تھے۔ میں جیسے پتھر کا بن گیا تھا۔ مچھلیاں رامو کو چٹ کر کے تالاب کے اندر چلی گئی اور پانی کی سطح پھر پرسکون ہو گئی۔ رامو کا ڈھانچہ کنارے پر آ کر رک گیا۔ قریبی درخت سے ایک پرندہ پھڑپڑا کے اڑا تو میں چونکا۔ میں نے اپنا تھیلا اٹھا کے کندھے سے لٹکایا اور مخالف سمت میں چل پڑا۔ میں رامو کے بارے میں سوچنے لگا، جو ایک فولادی جسم کا آدمی تھا، جس کو اپنے بازوؤں اور اپنی طاقت پر بڑا غرور و تکبر تھا، ذہین اور چالاک تھا۔ معلوم نہیں اس نے کتنی معصوم جانوں کو درندگی اور صفاقی سے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ آج وہ مرا بھی تو کیسی عبرتناک موت مرا۔ میرے دل کے کونے میں اچانک جو خیال آیا وہ یہ تھا کہ ڈاکٹر کہاں ہے؟ ڈاکٹر یقیناً رامو اور کتے کو ساتھ لے کر نکلا ہوگا۔ کتے شاید بے ہوشی کی دوا کی وجہ سے رہ گئے ہوں گے۔ ڈاکٹر اب تک اس کھیل میں شریک کیوں نہیں ہوا؟ شریک ہوا ہے تو وہ میری تلاش میں کیوں نہیں چل پڑا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ میری گھات میں کسی جگہ چھپا بیٹھا ہو؟ اس نے رامو کی دردناک چیخیں سنی ہوں گی۔ نہ سننے کا سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ دل دہلا دینے والی چیخیں جنگل کے گہرے اور پرہیبت سناٹے میں دور دور تک گونجی ہوں گی۔ ان چیخوں سے اس نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ اس کا جان سے زیادہ عزیز دوست میرے ہاتھوں بڑی بے رحمی سے نشانہ بن رہا ہے اور تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے رہا ہے۔ اس کی چیخوں کو سن کر رامو کی مدد کو نہ آنا میرے لیے حیران کن تھا، یا پھر وہ کسی خوف سے یا کچھ سوچ کر اپنی جگہ سے نہیں نکلا تھا۔ اب اس کا شیطانی ذہن میرے ساتھ شاطرانہ کھیل کھیلنے اور رامو کی موت کا بھیانک انتقام لینے کا سوچ رہا ہوگا۔ میں نے اس شطرنج کے کھیل کے آغاز میں اس کا سب سے بڑا اور اہم مہرہ پیٹ کر رکھ دیا تھا۔ اب مجھے اس سے بہت ہوشیار اور چکنا رہنے کی ضرورت تھی۔ اس کا اس جنگل میں مجھے تلاش کرنا مشکل نہ تھا، اس لیے کہ وہ اس جنگل کے چپے چپے سے واقف تھا اور تمام پیچیدہ راستوں سے بخوبی واقف تھا۔ رامو کی موت سے مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاید میں خوشی سے سرشار ہو جاتا۔ اس مسرت کی وجہ یہ تھی کہ ایک زبردست خطرہ ٹل گیا تھا، لیکن اس سے بڑا اور اصل خطرہ ڈاکٹر کی صورت میں موجود تھا، اور اس خطرے پر قابو پانا سب سے بڑی بہادری تھی۔ میری یہ دلی خواہش تھی کہ میں اس شیطان کو ہر قیمت پر کیفر کردار تک پہنچاؤں۔ اس بات کا امکان تھا کہ وہ شیطان میرے آس پاس ہی کہیں موجود ہے اور کسی بھی لمحے مجھے اپنا نشانہ بنا سکتا ہے۔ وہ اب تک میرے سامنے یا مقابلے پر اس لیے نہیں آیا تھا کہ مجھ پر نفسیاتی حربے آزمانا چاہتا تھا تاکہ میں اس کے خوف سے بھاگتا رہوں۔ وہ مجھے ہراساں اور پریشان کر کے لطف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک شکاری کو شکار بنا کر اسے موت کے منہ میں پہنچانا چاہتا تھا۔ میری اپنی عافیت اسی میں تھی کہ میں چلتا رہوں۔ میرا یہاں ٹھہرنا میرے لیے کسی بھی صورت مناسب نہیں تھا۔ یوں بھی ایک خطرہ سا منڈلاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں مخالف سمت چل پڑا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد مخالف سمت کسی قدر دور فاصلے پر درختوں کے بیچ سے پھیکی سی چاندنی جھانکتی نظر آئی تھی۔ میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ میں نے اپنی ٹارچ بھی روشن نہیں کی، اس لیے کہ ڈاکٹر کو میری موجودگی کا پتہ چل سکتا تھا۔ میں ان درختوں کے قریب ہوتا جا رہا تھا کہ ایک چیخ سنی۔ یہ انسانی چیخ تھی جو فضا میں بلند ہوئی۔ یہ کسی نوجوان لڑکے کی چیخ تھی۔ میں اس چیخ کی آواز کی سمت بڑھا تو میرے ذہن میں کئی سوالات کیڑوں کی طرح کلبلانے لگے۔ یہ لڑکا کون ہے؟ جنگل میں کہاں سے آ گیا؟ وہ کس لیے چیخ رہا ہے؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ جنگل کی خاموش فضا اس کی دہشت ناک چیخوں سے گونجنے لگی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی۔ چند لمحوں کے بعد میں ان درختوں کے پاس پہنچ گیا جہاں سے چاند کی روشنی چھن کر آ رہی تھی۔ ان درختوں کے بیچ ایک بہت بڑی کھلی جگہ تھی۔ ایک بہت ہی چھوٹا سا میدان تھا۔ اس کی زمین ہموار اور صاف تھی۔ اس جگہ ایک کٹیا سی بنی ہوئی تھی۔ اس کٹیا کے اندر سے اس لڑکے کے چیخنے کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے اذیت دی جا رہی ہو۔ میں دبے پاؤں اور بے آواز کٹیا کے پاس پہنچا۔ اس کی چٹائی کی دیوار میں بہت سارے روزن نظر آ رہے تھے۔ میں نے ایک روزن سے اندر جھانکا۔ اس کے اندر ایک چوکی تھی۔ طاق پر ایک بڑی سی لالٹین روشن تھی۔ میں نے اس کی روشنی میں دیکھا ایک 17-18 برس کا نوجوان خوبصورت سا لڑکا رسیوں سے اس طرح بندھا ہوا تھا کہ وہ اپنے آپ کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، اور اس کی آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھی
اور چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ چوکی کے پاس ایک صاف ستھری پلاسٹک کی بالٹی رکھی تھی۔ ڈاکٹر ایک کونے میں کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا چھرا تھا۔ اس نے چھرے کو اچھی طرح صاف کرنے کے بعد کپڑا ایک طرف پھینک دیا اور چوکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ ایک انسان کا چہرہ نہ تھا، ایک وحشی درندے کا تھا جو انتہائی بھیانک اور مکروہ تھا۔ چہرے پر صفا کی تھی اور آنکھوں میں سے درندگی جھانک رہی تھی۔ وہ اس لڑکے کو گھور رہا تھا تو اس کی آنکھوں میں وحشیانہ چمک پوند رہی تھی۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ لڑکے نے گھٹی گھٹی آواز میں پوچھا۔ میں تمہیں ذبح کر کے تمہارا خون پینا چاہتا ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر انتہائی مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے سنا ہے انسانی خون آب حیات سے کم نہیں ہوتا۔ میں تمہارا خون پی کر تجربہ کرنا چاہتا ہوں، پھر تمہارا گوشت بھون کر کھا جاؤں گا۔ نہیں، وہ ہذیانی سے انداز میں چیخا۔ اس کی حالت ہسٹریائی کے مریض کی سی ہونے لگی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ وہ گڑ گڑانے لگا۔ معاف کر دوں؟ وہ استہزائی انداز سے ہنسا۔ معافی کا لفظ میری لغت میں نہیں ہے، نہ میں کسی کو معاف کرنے کا قائل ہوں اور نہ میں معافی کو مردانگی سمجھتا ہوں۔ معافی صرف بزدل مانگتے ہیں۔ تم کس بات کی معافی مانگ رہے ہو؟ میں تم سے رحم کی التجا کر رہا ہوں۔ میں انسان ہوں، ذبح انسانوں کو نہیں کیا جاتا۔ تم کیسے انسان ہو جو ایک انسان کو ذبح کرنا چاہتے ہو؟ خدا کے خوف سے ڈرو۔ جب انسانوں کو گولی یا چاقو چھرے سے قتل کیا جاتا ہے تو اسے ذبح کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ قتل کرنا اور ذبح کرنا ایک ہی بات ہے۔ میں نے قتل تو بہت کیے ہیں، کسی انسان کو ذبح کرنے کا یہ میرا پہلا تجربہ ہے۔ تم بڑے اچھے موقع پر ہاتھ لگے، پلیز۔ وہ رونے لگا۔ خدا کے لیے میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے، میرے ماں باپ بہن بھائی میرے غم سے مر جائیں گے، پلیز خدا۔ اس کے لہجے میں زہر بھر گیا۔ تم کس خدا کا واسطہ دے رہے ہو؟ اس خدا کا جو کسی کی سنتا ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں۔ اگر اس کا وجود ہے بھی تو وہ اتنا بے بس ہے کہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ بچاؤ، بچاؤ! لڑکا پوری طاقت سے چیخنے لگا۔ مجھے بچاؤ! چیخو نہیں! اس نے آگے بڑھ کر لڑکے کے منہ پر ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ یہاں کوئی بھی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ تمہاری وجہ سے مجھے شکار پر جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا شکار ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ لڑکے کو ذبح کرنے کے لیے اس پر جھکا اور اسے سیدھا کرنے لگا تو میں تیزی سے دروازے کی طرف لپکا اور پستول ہاتھ میں لے لیا۔ اتفاق سے دروازہ بھیڑا ہوا نہیں تھا۔ فضا میں لڑکے کی ہولناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ میں دروازے کو دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس نے لڑکے کو چوکی پر قربانی کے جانور کی طرح لٹا کر اس کے سینے پر اپنا گھٹنا رکھا ہوا تھا اور اس کے سر کے عین نیچے بالٹی رکھی ہوئی تھی تاکہ خون اس میں گرے۔ وہ اس کی گردن پر چھرا پھیرنے والا تھا۔ اس نے جو میری آواز سنی تو اپنا ہاتھ روک کر چونک کر میری طرف دیکھا۔ اگر مجھ سے ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اس معصوم لڑکے کے گلے پر چھرا چل چکا ہوتا۔ اس نے بغیر کسی تاخیر کے مجھ پر چھرا دے مارا۔ اگر میں ایک طرف تیزی سے ہٹ نہ جاتا تو وہ چھرا میرے سینے میں اتر جاتا۔ اس کمینے کا نشانہ بڑے غضب کا تھا۔ میری زندگی باقی تھی جو میں اس کے حملے کی زد میں نہ آ سکا۔ اس نے اپنا نشانہ خطا ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ میں کوندا بن کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ ڈاکٹر، اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی کنپٹی پر اپنی پستول کی نال رکھ دی۔ اپنا پستول میرے حوالے کر دو۔ تم نے پس و پیش کیا تو تمہاری کھوپڑی میں سوراخ کرنے میں ذرا بھی تامل نہیں کروں گا۔ اس نے بڑی خاموشی سے اپنی جیب سے پستول نکال کر میرے حوالے کرتے ہوئے کہا، مسٹر سالار، تمہاری یہ عارضی کامیابی ہے۔ اس نے میرے حکم کی تعمیل میں ذرا بھی حیل و حجت نہیں کیا اور دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ اس میں ایک بٹوا، چابیوں کا گچھا اور شکاری چاقو تھا تو اسے میں نے اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ پھر میں اسے پستول کے نشانے کی زد میں لیتا ہوا اس پر کڑی نظر رکھے ہوئے پیچھے ہٹا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر زمین پر پڑے ہوئے چاقو کو اٹھا کر چوکی کی طرف بڑھایا۔ چھرے سے لڑکے کے جسم پر بندھی ہوئی رسیوں کو کاٹ دیا۔ اس لڑکے کو نئی زندگی ملی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے چوکی سے اتر کر میرے پاس آ کر ممنونیت بھرے لہجے میں کہا، سر، آپ نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ میں نے درمیان میں پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اقبال بیگ، اس نے جواب دیا۔ اقبال بیگ، یہ باتوں کا وقت نہیں ہے، تم جلدی سے یہ رسی اٹھاؤ اور اس کے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے مضبوطی سے باندھ دو۔ اقبال بیگ نے فوراً ہی میری ہدایت پر عمل کیا۔ جب وہ اس کے ہاتھ باندھ چکا تو میں نے بھی چیک کیا کہ اس نے بڑی مضبوطی سے رسی سے
اس کے ہاتھ جکڑ دیے ہیں۔ پھر میں نے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کے اسے چوکی پر بٹھا دیا۔ اس کا چہرہ سپاٹ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ڈاکٹر، اب تم کیا کہتے ہو؟ اگر ہم تمہیں ذبح کر دیں تو کیسا رہے گا؟ تم جو چاہے کر سکتے ہو، وہ سپاٹ سے لہجے میں بولا۔ میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں، تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ مجھے اس شکار کے کھیل میں ذرا بھی لطف نہیں آیا ڈاکٹر۔ میں اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم نہ صرف بہت جلدی میرے ہتھے چڑھ گئے بلکہ آسانی سے شکست بھی کھا گئے۔ اس کھیل میں مجھے کسی قسم کی سنسنی خیزی بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس لڑکے اور خون کے تجربے کے چکر میں پڑ کر میں نے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، ورنہ صورتحال اس کے برعکس ہوتی۔ مجھے میری لاپرواہی کی سزا ملی ہے۔ آج، ابھی اور اسی وقت تمہارا انسانیت سوز دور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ تم بازی ہار گئے ہو۔ نہ میرا دور ختم ہوا ہے اور نہ ہی میں بازی ہارا ہوں۔ وہ بڑے یقین اور اعتماد کے لہجے میں کہنے لگا، تم دیکھ لینا میرا رامو تمہاری اس جیتی ہوئی بازی کو الٹ کر رکھ دے گا۔ تم رامو کو نہیں جانتے سالار، صرف میں جانتا ہوں کہ وہ کیسا خطرناک، ذہین اور چالاک شخص ہے۔ اس میں کتنی صلاحیتیں ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایک بہترین شکاری بھی ہے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، وہ تمہاری اس عارضی فتح کو پل بھر میں خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔ صبح کے ناشتے میں ہم تمہارا اور اس لڑکے کا گوشت بھون کر کھا رہے ہوں گے۔ اس کی بات سن کر اقبال کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ مجھ سے خوفزدہ ہو کر بولا، آپ اس موذی کو گولی کیوں نہیں مار دیتے؟ یہ شیطان زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ رامو کون ہے؟ اس کے سینے میں سانسوں کا تلاطم پیدا ہو گیا تھا۔ تم فکر نہ کرو، یہ ہمارا بال تک بہکا نہیں کر سکتا۔ میں نے اقبال کو دلاسا دیا، پھر اس سے مخاطب ہوا، تم جس رامو پر اتنا بھروسہ اور ناز کر رہے ہو وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ قدرت نے اس ذلیل اور خبیث سے ایسا بھیانک انتقام لیا ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کاش قدرت تم سے اس سے کہیں زیادہ خوفناک انتقام لے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو نا، تاکہ میں رامو کی موت سن کر خوفزدہ، پریشان اور غمگین ہو جاؤں، اپنا حوصلہ ہار بیٹھوں۔ اس دنیا میں آج تک اس سے انتقام لینے والا پیدا ہی نہیں ہوا۔ نہ تمہارے خدا میں اتنی قدرت ہے کہ اسے سزا دے سکے۔ تم ہذیان بکنے لگے۔ مجھے اس کے غرور و تکبر پر سخت طیش آنے لگا۔ میں تمہیں اس جگہ لے جا رہا ہوں جہاں وہ قدرت کے عبرتناک انتقام کا نشانہ بنا ہے۔ پھر تمہیں یقین آ جائے گا کہ خدا ظالموں سے کیسا بھیانک انتقام لیتا ہے۔ میرے کہنے پر اقبال نے جلتی ہوئی لالٹین اٹھا لی۔ میں نے حفظ با تقدم کے طور پر اسے ڈاکٹر کا پستول دے دیا اور اسے ڈاکٹر پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی، اس لیے کہ وہ ایک شاطر آدمی تھا اور اس نے اپنے آدمی جنگل میں چھپا رکھے ہوں گے۔ وہ اس کی ایک آواز پر اس کی مدد کے لیے آ سکتے تھے۔ اقبال سخت مشتعل اور جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر کو قتل کرنے کے در پہ ہو رہا تھا۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے قابو میں کیا اور اسے اس بات پر قائل کیا کہ ہمیں قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اس کے جرم کی سزا اسے قانون دے گا۔ اقبال کا کہنا تھا کہ اسے وہ سزا نہیں ملے گی جس کا یہ مستحق ہے۔ میں نے اپنا پستول اس کے ہاتھ میں رکھا اور اسے نشانے کی زد میں لے لیا۔ ہم تینوں کٹیا سے باہر آئے تو اقبال نے اس راستے کی طرف اشارہ کیا جو درختوں کے بیچ تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ راستہ دریا کی طرف جاتا ہے اور دریا نصف میل پر ہے۔ وہاں اس کی اور ڈاکٹر کی موٹر بوٹس بھی موجود ہیں اور ہم اس میں سوار ہو کر فرار ہو سکتے ہیں۔ میں نے اسے مختصر طور پر بتایا کہ راستے اور موٹر بوٹس میں جانے سے کس قسم کے خطرات پیش آ سکتے ہیں۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ اس راستے سے واپس کیوں اور کس لیے جانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر آگے آگے قربانی کے کسی جانور کی طرح چل رہا تھا۔ ہم دونوں اس سے 3-4 قدم پیچھے تھے۔ لالٹین کی روشنی اندھیرے میں راستہ دکھا رہی تھی۔ چلتے چلتے اقبال نے مختصر طور پر اپنے بارے میں بتایا کہ وہ چاند پور شہر میں رہتا ہے اور اس کے گھر والے پان کا کاروبار کرتے ہیں۔ وہ کل شام اپنی موٹر بوٹ میں اپنی بہن کے سسرال جانے کے لیے نکلا جو ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ بدقسمتی سے وہ راستہ بھول گیا اور بھٹک کر ادھر آ نکلا۔ یہاں پہنچ کر اس نے سوچا کہ رات بھر دریا میں بھٹکنے سے تو بہتر ہے کہ کنارے پر آرام کر لیا جائے اور صبح ہوتے ہی نکل لیا جائے۔ اتفاق سے اسی وقت ڈاکٹر کی موٹر بوٹ ادھر آ نکلی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھا تو اسے اپنے پستول کے نشانے کی زد میں لے لیا اور ساتھ کٹیا میں لے کر پہنچ گیا۔ اس کے سر پر ایک ڈنڈے کی ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ اس نے اپنے آپ کو بے دست و پا پا کر چیخنا چلانا شروع کر دیا اور مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا۔ وہ اسے ذبح کر کے اس کا خون پینا چاہتا تھا کہ میں نجات دہندہ بن کر پہنچ گیا۔ مجھ سے اگر ایک پل کی بھی تاخیر ہو جاتی تو وہ ذبح ہو چکا ہوتا۔
तालाब पर पहुंचकर मैंने डॉक्टर को रामू की हड्डियों का ढांचा दिखाया, जो कुदरत के भयानक इंतकाम का मुंह बोलता सबूत था। मैंने उसे ये भी बताया कि किस तरह से तालाब में आदमखोर मछलियों ने रामू को देखते ही झपट लिया था। इस सबूत के बावजूद उसे मेरी बात का यकीन न आया। इसके ख्याल में ये किसी मफरूर शिकारी की लाश का ढांचा था। उसका कहना था कि मैं उस पर नफसियाती असर डालने के लिए झूठ बोल रहा हूँ। उसके ख्याल में रामू जिंदा था और रास्ते में किसी जगह मुठभेड़ हो सकती थी। मेरे दिल के किसी कोने में यकबारगी ये ख्याल आया कि इस मरदूद शैतान को इस तालाब में धक्का दे दूँ। इस खबीस के लिए इससे बड़ी सज़ा और कोई नहीं हो सकती। फिर मैंने कुछ सोचकर अपना इरादा मुलतवी कर दिया और तालाब के पास से कूच किया। हम तीनों एक फासले की सूरत में रुके बगैर चलते रहे। सिर्फ एक जगह थोड़ी देर के लिए रुककर नाश्ता किया और चाय पी। डॉक्टर ने खाने से साफ इनकार कर दिया। उसने सिर्फ चाय पी थी। उसने रास्ते में कोई ऐसी हरकत नहीं की जिसकी वजह से हमें कोई परेशानी उठाना पड़े। वो तो खुश खुश चल रहा था, जैसे उसकी रिहाइश गाह पर पहुंचने के बाद रामू और उसके साथी उसे छुड़ा लेंगे। वो चलते चलते रुक गया। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे मेरी रिहाइश गाह पर ले जाने के बाद बच जाओगे? मेरे साथी तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तुम दोनों की बेहतरी इसी में है कि फरार होने की कोशिश करो। यह तुम्हारा खाम ख्याल है डॉक्टर, मैंने उससे तकरार की। तुम्हारे सैकड़ों साथी भी मेरे मंसूबे को नाकाम नहीं बना सकते। वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। अपने दिल की हसरत भी पूरी करके देख लो। हम दोनों ने बहुत देर से कोई बात नहीं की, सिर्फ सोचते और चलते रहे। हम दोनों एक दूसरे के एहसासात और ख्यालात को पढ़ रहे थे। हम दोनों की सोच दो मुख्तलिफ रास्तों की तरह अलग थी। हम मुतजाद और मुख्तलिफ सिमतों में सोच रहे थे। मेरे जहन में जो मंसूबा था, मैं उसके बारे में सोच रहा था और राज के पहलुओं पर गौर कर रहा था। डॉक्टर चूँकि इस वक्त मेरे रहमो करम पर और कैद में था, इसलिए बड़ी आसानी से उसके साथियों और जजीरे पर काबू पाया जा सकता था। उसके आदमियों पर काबू पाने के लिए उन लोगों से मदद ली जा सकती थी जो उसकी कैद में थे। ये सुनहरी मौका था और मैं उसे किसी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। इधर उसके चेहरे पर एक अजीब सी दमक और आंखों में चमक थी। न जाने उसके जहन में क्या मंसूबा था जिसकी वजह से वो बहुत पुरुम्मीद और खुश नजर आ रहा था। वो इस खुशफहमी में मुब्तला था कि वो अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचकर अपने साथियों की मदद से इस जीती हुई बाजी को उलट कर रख देगा। कामयाबी इसके कदम चूमेगी और वो फातिह रहेगा। जब हम इस घने और तारीक जंगल से निकलकर खुली जगह पर आए तो सुहानी सुबह ने इस्तकबाल किया। चारों तरफ धूप फैली हुई थी, हवा में खुनकी थी। तरोताज़ा हवा के झोंकों ने बदन में ताजगी भर दी थी और थकन का एहसास मिट गया था। जंगल का रास्ता इस रिहायशी इमारत के अकब में था। मैंने इकबाल को पहले से बता दिया था कि उसे होशियार और चौकस रहना होगा। यहाँ छटे हुए और दरिंदा सिफ्त बदमाशों से वास्ता पड़ेगा। इकबाल एक नौजवान लड़का था, लेकिन वो बड़ा प्यारा और निडर था। वो ज़रा भी हरासा और खौफजदा न था। उसके हौसले बहुत बुलंद थे। उसकी हिम्मत देखकर मुझे उस पर रश्क आने लगा। उसने मुझे बताया कि वो जूडो कराटे भी जानता है और उसके पास ब्लैक बेल्ट भी मौजूद है। जिस वक्त हम इस अजीमुशान इमारत के अगले हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे, फिजा में बहुत सारे लोगों का शोर सुनाई दिया। ऐसे लग रहा था जैसे ज़बरदस्त जश्न मनाया जा रहा हो और लोग खुशी से दीवाने हो रहे थे। ये किस बात की खुशी और जश्न है, मेरी समझ में नहीं आया और ना ही मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला होना चाहता था। ये भी तो हो सकता था कि ये जश्न बदमाश मना रहे हो। शायद उन्होंने ऐसी कोई लॉन्च या स्टीमर पकड़ा हो जिसमें बहुत सा माल और लड़कियां हाथ आई हो। शायद इसी वजह से वो खुशी से पागल हो रहे हो। डॉक्टर भी अजीब सी कैफियत से दोचार हो रहा था। वो खुद भी बड़ा हैरान था और खुश हो रहा था। मैं इमारत की तरफ बढ़ते हुए चारों तरफ देखता जा रहा था कि कहीं इसके आदमी तो इस तरफ नहीं आ रहे। फिर मैं झाड़ियों के पास पहुंचकर रुक गया और उसे भी रोक लिया। उसके सामने आकर मैंने पिस्तौल की नाल उसकी थोड़ी के नीचे रखते हुए तंद लहजे में कहा, सुनो डॉक्टर, अगर तुम अपने साथियों के सामने पहुंचकर मेरे किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगे तो मैं तुम्हें बिला दरेक गोली मार दूंगा। तुम्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ है तो तुम्हें मेरा हर हुक्म मानना होगा। डॉक्टर ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि मानी खेज अंदाज से मुस्कुराने लगा। ये मलून इस बात से खुश हो रहा था कि उसके आदमी हम दोनों को किसी न किसी तरह काबू कर लेंगे। हमें शय मात हो जाएगी, हम मौत के घाट उतार दिए जाएंगे। इसकी मकरूह मुस्कुराहट ने मेरी जान जला दी। मैंने थैले से छुरा निकालकर इकबाल के हाथ में थमा दिया और उसे बताया कि इससे उसे क्या काम लेना है। हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो ये मरदूद हमारे नरगे में इस तरह था कि इकबाल ने उसकी पुश्त पर
چھرے کی نوک رکھی ہوئی تھی اور میرے پستول کی نال اس کی تھوڑی میں اس طرح دھسی ہوئی تھی کہ درد کی وجہ سے اسے اپنی گردن اونچی کر کے چلنا پڑ رہا تھا۔ اس کی چہرے کی دمک اور آنکھوں کی چمک کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا چلا گیا تھا، جیسے اسے اپنی نظروں کے سامنے موت کے فرشتے نظر آ رہے ہوں۔ یہ لمحات میرے لیے ناقابل فراموش تھے۔ اگرچہ ہم دونوں مسلح تھے، لیکن ہر آن یوں محسوس ہو رہا تھا کہ چاروں طرف سے ہم پر گولیوں کی بوچھاڑ ہونے والی ہے۔ اس کے درندہ صفت بدماش ساتھی ہمارے جسم چھلنی کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ میرے اندر بھی خوف و ہراس سا تھا، تاہم میں نے اس پر پوری طرح قابو پایا ہوا تھا۔ جب ہم عمارت کے سامنے والے میدان میں پہنچے تو وہاں نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ اس میدان میں ایک طرف جزیرے کے تمام بدماش رسیوں میں جکڑے پڑے تھے اور بہت سارے زخمی بھی تھے جو درد و اذیت سے کراہ اور تڑپ رہے تھے۔ ان کے سروں پر 2-3 مسلح نوجوان کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ بہت سارے مرد، لڑکیاں، عورتیں اور لڑکے میدان میں بکھرے ہوئے تھے اور آزادی اور دھوپ کا لطف اٹھا رہے تھے۔ اس عمارت کے برآمدے میں بالی 2 نرسوں اور 2 مردوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان میں ایک مرد فوجی وردی میں ملبوس تھا۔ دیو قامت کتے زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ بالی کی نظر سب سے پہلے ہم پر پڑی۔ اس کا چہرہ حیرت اور خوشی سے دمک رہا تھا، پھر وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ وہ فوجی شخص کو اپنے ساتھ لے کر ہماری طرف لپکی۔ بالی نے جیسا مجھے بعد میں بتایا تھا کہ فوجی شخص کا نام کیپٹن ڈاکٹر کبیر احمد ہے، جو اس خبیث کے اسپتال میں ڈاکٹر تھا اور یرغمال تھا۔ وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ اس نے کیپٹن کی مدد سے اس جزیرے پر قبضہ اور ڈاکٹر کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس جزیرے پر قبضہ کرنے کے لیے راموں اور پہرے داروں کو قابو میں کرنا ضروری تھا۔ جب اس کے ذہن میں کتوں کو بے ہوشی کی دوا کھلانے کی تدبیر آئی تو پھر اس نے سوچا کہ پہرے داروں کو بھی کافی میں بے ہوشی کی دوا ملا کر پلائی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر اس کا یہ نادر منصوبہ سن کر اچھل پڑا تھا۔ اگر یہ تدبیر پہلے ذہن میں آ جاتی تو اب تک ان بدنصیب لوگوں کو نجات مل چکی ہوتی۔ بالی نے کافی میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ جتنے پہرے داروں اور بدماشوں کو کافی پلائی جا سکتی تھی پلا دی۔ جب یہ سارے بے ہوش ہو گئے تو کیپٹن نے جیسے کمان سنبھال لی۔ جیل خانے کے دروازے کھول دیے، بدماشوں کو غیر مسلح کر کے انہیں باندھ دیا گیا اور ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ لڑکوں اور مردوں میں تقسیم کر دیا۔ اسلحہ کم پڑا تو اسلحہ خانے سے لے لیا گیا۔ لڑکیوں اور عورتوں کو بھی آزاد کر دیا گیا۔ انہوں نے چاقو اور چھرے سنبھال لیے۔ پھر ساری رات آپریشن ہوتا رہا۔ بدماشوں کو چن چن کر گرفتار کیا گیا۔ ان میں سے کچھ نے مزاحمت کی تو وہ زخمی ہو گئے۔ 2-1 بدماش فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ حالات پر پوری طرح قابو پانے کے بعد چاندپور پولیس کو ٹیلی فون پر تمام واقعات کے بارے میں بتا دیا گیا۔ چاندپور اس جزیرے کے قریب تھا۔ پولیس 2 اسٹیمروں کے ساتھ دوپہر تک یہاں پہنچنے والی تھی تاکہ لوگ اپنے گھروں کو جا سکیں۔ پولیس اور اسٹیمروں کے پہنچنے سے پہلے ہم نے اس شیطان مردود کی ساری دولت جو اس کی تجوری میں بند تھی ان بدنصیب لوگوں میں مساویانہ طور پر تقسیم کر دی۔ اس تجوری میں 3 کروڑ ٹاکا رقم موجود تھی۔ بالی نے ہمارے پاس پہنچ کر ڈاکٹر کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا اور اقبال کے ہاتھ سے چھرا جھپٹ کر اس کے چھرا گھونپنا چاہتی تھی کہ کیپٹن نے بڑی پھرتی اور تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بالی، یہ قانون کا مجرم ہے، اسے قانون ہی سزا دے گی۔ یہ میرا بھی مجرم ہے۔ بالی کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے جس طرح انسانوں کا گوشت کھایا ہے، انہیں قتل کیا ہے، ان کا گوشت کتوں کو کھلایا ہے، میں بھی اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے اس کا گوشت کتوں کو کھلانا چاہتی ہوں۔ بالی انتقام میں اندھی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر کی حالت مردے سے بھی بدتر تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا، تمہارے لیے خوشخبری ہے، رامو اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح مرا ہے، قدرت نے کیسا انتقام لیا۔ بالی نے ایک زوردار تھپڑ ڈاکٹر کے منہ پر رسید کر دیا اور اس کے منہ پر تھوک دیا۔ پھر وہ ہجانی سے لہجے میں ڈاکٹر سے بولی، سور، کمینے، تم نے دیکھ لیا اپنا انجام۔ کاش میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کر سکتی۔ اس عرصے میں تمام مردوں اور عورتوں نے ہمیں گھیر لیا۔ لوگ مشتعل ہو رہے تھے۔ نفرت اور غصے سے ان کی بری حالت ہو رہی تھی۔ ہر شخص ڈاکٹر سے انتقام لینے پر تلا ہوا تھا۔ سرگوشیوں کی ایک بنبناہٹ تھی جو فضا میں گونج رہی تھی۔ کیپٹن نے بڑی مشکل سے لوگوں کو قابو کیا۔ ڈاکٹر کے چہرے پر خون کی ایک بوند بھی نہیں رہی تھی۔ وہ کسی سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ کل تک وہ اس جزیرے کا بے تاج بادشاہ تھا، آج وہ ایک قیدی تھا۔ آج وہ خود شکار بن گیا تھا۔ کیپٹن اور میں نے آپس میں طے کیا کہ ڈاکٹر کو کسی کمرے میں لے جا کر بند کر دینا چاہیے۔ پولیس کے آنے کے بعد اسے پولیس کے حوالے کر دیا جائے۔ میں بالی اور کیپٹن سے باتیں کرتے ہوئے آگے چلنے لگا۔ میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں نے کس طرح ڈاکٹر کو قابو میں کیا۔
اور یہ لڑکا اقبال کون ہے اور وہ کیسے ڈاکٹر کے ہاتھ لگا؟ اقبال ہمارے پیچھے پیچھے ڈاکٹر کو لیے چلا آ رہا تھا۔ ہم تینوں نے بمشکل 25 قدم چلے ہوں گے کہ اچانک فضا میں ایک دردناک چیخ بلند ہوئی۔ ہم تینوں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا، یہ چیخ ڈاکٹر کی تھی۔ ایک آدمی نے اقبال کے ہاتھ سے چھرا لے کر ڈاکٹر کی پشت میں گھونپ دیا تھا۔ پھر اس پر 10-20 لوگ ٹوٹ پڑے، ان میں عورتیں بھی تھیں۔ وہ مسلح تھے، ان کے ہاتھوں میں چاقو اور خنجر تھے۔ ڈاکٹر کی دردناک چیخیں فضا کو دہلانے لگیں۔ میں اور کیپٹن ڈاکٹر کو بچانے کے لیے بڑھے تو ہجوم نے ہمیں کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ ان پر جنون سا سوار ہو چکا تھا، وہ اندھے ہو رہے تھے انتقام لینے کے لیے۔ ان پر قابو پانا دشوار تھا۔ ہم دونوں ایک طرف بے بس ہو کر کھڑے ہو گئے اور ڈاکٹر کا بھیانک انجام دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہجوم ہٹا تو ایک ایسا دل خراش منظر نظروں کے سامنے تھا کہ دوبارہ دیکھنے کی مجھ میں ہمت نہ رہی۔ ڈاکٹر کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور وہ زمین پر چاروں طرف بکھرے پڑے تھے۔ ادھر بالی لپک کر کتوں کے پاس گئی اور ان کی زنجیریں کھول کر ڈاکٹر کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس لے آئی تو وہ ان پر ٹوٹ پڑے۔ میں ڈھاکہ ایئرپورٹ پر جہاز سے اترا تو انور ندیم اور نجم النہار کرشنا پور کے پھولوں کے ساتھ ایک بار پھر میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ اس روز کے اور آج کے استقبال میں بڑا فرق تھا۔ نجم النہار کے حسین اور جھیل جیسی گہری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ ڈھاکہ ایئرپورٹ پر اس روز خونی کھیل کا جو آغاز ہوا تھا، آج اس کا اختتام بھی ہو گیا تھا۔ ٹھیک اس وقت ایک دوسری کہانی نے جنم لیا۔ نجم النہار پھولوں کا ہار لیے میری طرف وارفتہ انداز میں بڑھی اور میرے قریب پہنچ کر رک گئی۔ پھر اس نے میرے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالا تو اس کی آنکھوں میں محبت کے ان گنت چراغ جل اٹھے۔ پھر اس نے دنیا کی پرواہ کیے بغیر میرے سینے پر اپنا سر رکھ دیا اور سسکنے لگی۔ میرے وجود میں اس کی محبت کی خوشبو پھیلتی چلی گئی۔ تو دوستوں، پرسرار شکاری کی آج آخری ایپیسوڈ بھی یہاں اختتام پائی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اس کہانی سے ضرور محسوس ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ مزید ایسی کہانیاں اس چینل پر سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ابھی کے لیے اپنی ہوسٹ مینا کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں جلد ہی کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔